اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولادت مبارکہ کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیقہ کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر حضرت عبدالمطلب نے قریش مکہ کو دعوت دے کر شریک کیا۔ دوران مجلس قریش مکہ میں سے کسی نے دریافت کیا، اے عبدالمطلب، کیا آپ نے اپنے پوتے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، ہاں، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ یہ سن کر قریش مکہ نے بہت تعجب کا اظہار کیا، یہ کیسا نام ہے؟ کیونکہ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہ رکھا گیا تھا، اس لیے قریش مکہ کی حیرت بجا تھی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو اطراف کے دیہات اور قصبوں میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے شہری ماحول سے دور دیہات اور قصبوں کے خالص بدوی ماحول میں پرورش پا کر نہ صرف خالص عربی زبان سیکھ سکیں اور اپنے اندر فصاحت و بلاغت کا جوہر پیدا کر سکیں، بلکہ وہاں چند سال رہ کر عربوں کی خالص خصوصیات بھی اپنے لاشعور میں سمو سکیں۔ شرفائے عرب نے مدتوں اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پایہ تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کسرا و کیسر کی ہمسری کی۔ تاہم ان کے بچے حسب معمول صحراؤں میں بدوؤں کے گھروں میں ہی پرورش پاتے رہے، لیکن خلیفہ ولید بن عبد الملک جب کچھ خاص اسباب کی وجہ سے وہاں نہ جا سکا اور حرم شاہی میں ہی پلا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عربی کی فصاحت و بلاغت سے محروم ہو گیا، اور بنو امیہ میں وہ واحد خلیفہ تھا جسے فصیح و بلیغ عربی صحیح طرح سے بولنا نہیں آتی تھی۔ غرض اس دستور مذکورہ کی خاطر اطراف کی دیہات و قصبات سے عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی تھیں، جہاں شہر کے شرفاء اور رؤساء اپنے بچے ان کے حوالے کر دیتے اور ساتھ میں معاوضہ کے طور پر ان عورتوں کو اتنا کچھ روپیہ پیسہ مل جاتا کہ ان کی زندگی بھی آرام سے گزرتی۔ اسی دستور کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے چند روز بعد قبیلہ بنو حزان کی چند عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ ان میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ اتفاق سے باقی سب عورتیں تو بچے حاصل کرنے میں کامیاب رہیں، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ بچہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ اب وہ کیوں ناکام رہیں اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں، اس کے متعلق کتب تاریخ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی بیان کیے گئے نہایت ہی دلچسپ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ واقعات تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں قسط کی غیر ضروری طوالت کا خطرہ ہے۔ انشاءاللہ یہ سب دلچسپ واقعات اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیش آنے والے عجیب و غریب معجزات کا ذکر آئندہ قسط میں کیا جائے گا۔